بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کلاس 5 کا لیسن پڑھ رہے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کر چکے تھے ہم، اب اس کی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، تو دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں سب سے پہلے آپ کو دیے ہوئے ہیں مختصر جواب دیں۔ فرسٹ کوسچن آپ کو دیا، مسجد نبوی کی تعمیر کس چیز سے، مسجد نبوی کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی تھی؟ تو یہ دیکھیں، اس کا جو فرسٹ کوسچن کا جو آنسر ہوگا یہ پیج نمبر 31 پر مسجد کی تعمیر کا جو پیراگراف ہے اس میں ہوگا۔ دیکھیے، مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی، یہاں سے آپ نے کرنا ہے مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی، اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے اور ان پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا، جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتی تھی، بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی۔ تو یہاں تک آپ نے اس کا فرسٹ کوسچن کا آنسر آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سیکنڈ کوسچن دیا ہوا ہے، صفہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر دیکھیں پیج نمبر 32 پر آپ کو دیا ہوا ہے، سٹارٹ میں ہے مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا سیکنڈ کوسچن کا آنسر ہوگا۔ تھرڈ کوسچن ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کریں۔ تو پیج نمبر 32 پر ہی ہے، مسجد نبوی کے فضائل کی ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں سے آپ نے کرنا ہے، اسٹارٹ سے آپ نے کرنا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے فضائل، مسجد نبوی مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ یہاں سے لے کر آپ نے یہ پیراگراف کمپلیٹ کرنا ہے یہاں تک، یہ آپ کے تھرڈ کوسچن کا آنسر۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 4، مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں۔ اب معاشرتی اہمیت میں دیکھیں کہ مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت، یہ آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے، لکھا ہوا ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ دی گئی ہے۔ تو یہ والا پیراگراف آپ نے، دو پیراگراف ہیں اس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف معاشرتی معاملات کے متعلق، یہاں سے لے کر آپ نے بلکہ ایک ہی پیراگراف آپ کریں گے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ جہاد کی تربیت دی جاتی تھی، یہ پیراگراف نے کرنا ہے۔ اور یہ جو تھرڈ اور فورتھ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 3 اور کوسچن نمبر 4، یہ دونوں لانگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان کو آپ نے اچھی طریقے سے لانگ کے حوالے سے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 5 دیا ہوا ہے، اس سبق سے مسجد کے کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں پیج نمبر 32 پر، یہ یہاں سے آپ کریں گے مساجد میں نماز، یہاں سے آج کے دور میں چھوڑ دیں گے اور یہاں سے کرنے مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا کوسچن نمبر 5 ہے، شارٹ کوسچن، یہ آپ نے پانچوں سوال اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دیا ہوا ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو دیکھتے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر قیام فرمایا، یعنی کس کے گھر رکے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکے تھے، تو یہ آپ کا دال آپشن جو ہے یہ ٹھیک ہوگا، ڈی آپشن۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ منتخب کی گئی وہ ملکیت تھی، دو یتیم بچوں کی، جیم آپشن آپ کو، یہ سی آپشن جو ہے یہ دیا گیا، دو یتیم بچوں، یہ ٹھیک ہوگا۔ ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے مسجد نبوی کے ساتھ، یہ اے آپشن آپ کو دیا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مجاہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گاہ کون سی جگہ تھی؟ تو یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا کہ مسجد نبوی میں یہ تمام چیزیں کی جاتی تھی، مسجد نبوی اس کا مرکز تھی۔ اس کے بعد ہے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے ثواب میں کتنے گنا اضافہ ہوتا ہے؟ تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سب کا یاد کرنا ہے، جس جس کا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے ایم سی کیوز میں لازمی پوچھیں گے، ان میں سے کوئی ایک یا دو ایم سی کیوز۔ تو یہاں دیکھیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی 50,000 گنا۔ یہ جیم آپ جو آپشن ہے 50,000 گنا، یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں ڈیش، کچی ڈیش کا استعمال کیا، کچی اینٹوں کا، یہاں پر اینٹوں آ جائے گا فرسٹ میں۔ اس کے بعد ہے مسجد کے ساتھ ڈیش کے لیے حجرے بنائے گئے، ازواج مطہرات، ازواج مطہرات، تو یہ سیکنڈ میں آپ نے ازواج مطہرات لکھنا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصے میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے۔ اس چبوترے کو کیا نام دیا گیا؟ صفہ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی ڈیش کی طرف سے معمور ہے، اللہ کی طرف سے معمور ہے، اللہ، یہاں اللہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب ڈیش ہونا ہے، یہ دیکھیں ایم سی کیوز بھی تھی اور اب فیل ان دی بلینکس میں بھی آ گیا
50,000 गुना। उसके बाद आपको दिया हुआ दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो देखते हैं, हिजरत मदीना के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में सवार थे, नहीं जी ये गलत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे। उसके बाद है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर निहायत सादा थी, जी ये बिल्कुल ठीक है, निहायत सादा इमारत थी। और मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने का सवाब 1,00,000 गुना तक है, तो ये देखें ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखा हुआ मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ना 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है, तो ये वाला जो थर्ड आपका है ये भी ठीक है। उसके बाद है मोहल्ला की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब 500 गुना है। 500 गुना नहीं, ये गलत है। ये मोहल्ला या कबीला की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना 25 नमाज़ों के बराबर है, तो 25 की जगह यहाँ 500 दिया हुआ, तो ये क्रॉस है। यानी फर्स्ट और लास्ट जो है फोर्थ ये गलत हैं, और जो सेकंड थर्ड है ये टिक पे आ जाएगा। तो आपने इनको अच्छे तरीके से पूरी एक्सरसाइज को याद करना है। और हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो थे वो लिख चुके थे, अब आपने इसमें से मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत, ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दाल लिखा हुआ है, मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत तहरीर करें। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। बाकी एक्सरसाइज भी आप याद करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क में लिखना भी है और याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।